بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کل ہم نے عقیدہ رسالت کے بارے میں پڑھا تھا، جس میں ہم نے اس کی اہمیت و فضیلت پڑھی تھی۔ عقیدہ رسالت کی، عقیدہ رسالت ہوتا کیا ہے، اس بارے میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد انبیاء کرام کی صفات، ان کی خصوصیات پڑھی تھی۔ اور آج ہم پڑھیں گے ختم نبوت کے بارے میں کہ ختم نبوت پر کس طرح کے انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے، کیا حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا، نہیں آئے گا، اور کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، آج ہم اس بارے میں پڑھیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم مشق حل کریں گے، جس میں MCQs ہیں، شارٹ کویشچنز ہیں اور لانگ ہے، تو یہ آج ہم انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں۔ ختم نبوت قرآن مجید کی حفاظت اس لیے بھی ضروری تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے اس سلسلے کو ختم فرما دیا۔ اب قیامت تک کوئی اور نبی یا رسول نہیں آئے گا، لہٰذا اب قیامت تک قرآن مجید اور سنت نبوی پیروی کرنا ہی لازم اور ضروری ہے۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ اس میں ہم پڑھیں، ترجمہ دیکھیں، نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ دو تین چیزیں اس میں ڈسکس کی گئی ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت ضروری کیوں تھی، یہ سوال ایڈیشن میں آتا ہے، قرآن مجید کی حفاظت ضروری کیوں تھی، تو ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے اس سلسلے کو ختم فرما دیا، اس لیے اس کی اب قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، تو لہٰذا اب قیامت تک قرآن مجید اور سنت نبی پیروی کرنا ہی لازم اور ضروری ہے۔ یہاں تک ہم کریں گے، اگر یہ سوال آتا ہے قرآن مجید کی حفاظت کیوں ضروری، تو اس کا آنسر کریں گے۔ آگے ہے کہ ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے، تو ہم کہیں گے ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اچھا، آگے آیت ہے، یہ بھی آتا ہے ختم نبوت کے بارے میں آپ آیت لکھیں، تو آپ نے یہ والی آیت لکھ دینی ہے۔ آیت بھی بہتر ہے کہ یہ آیت ہر بچہ یاد کرے ایز مسلمان، یہ عقیدے میں شامل ہے اور بہت اہم عقیدہ ہے، حضور کی ذات کے بارے میں عقیدہ ہے، تو یہ آیت زبانی یاد ہونی چاہیے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، چھوٹی سی آیت ہے بیٹا، آپ نے یاد کرنی ہے، اور ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی لازمی یاد کرنا ہے۔ آگے آ سکتا ہے کہ حدیث کی روشنی میں ختم نبوت کی وضاحت کریں یا ختم نبوت کے بارے میں کوئی حدیث لکھیں، تو وہ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد حدیث مبارکہ میں اپنے خاتم النبیین ہونے پر کا اعلان فرمایا اور امت کو یہ بتایا کہ اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ آپ خاتم النبیین کا فرمان ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2219 ہے، 2219 ہے۔ تو اس میں آپ نے دیکھے کہ حضور نے خود فرما دیا، بلکہ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی پہلے انبیاء ہیں سب نے یہی کہا ہے کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور اس پر نبوت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس لیے بھی کیونکہ انہوں نے بھی فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی یہ آ گیا، تو ہر جو بھی حضور کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، تو اس کا یہ ایمان ہونا ضروری ہے کہ جو بلکہ اس امت میں جو ہے ان پر یہ لازم ہے کہ حضور کو آخری نبی مانیں۔ آیات اور حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام اور ان کے بعد امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ اب قیامت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، نہیں آ سکتا۔ ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضرت بکر صدیق کے دور میں جن لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ان جھوٹے دعویٰ داروں کے خلاف جہاد کیا۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک ہوتا ہے، جو بھی دلیل دی جائے وہ قرآن پاک سے دی جائے، اگر اس میں نہیں مل رہی تو حضور کی حالات زندگی حدیث مبارکہ میں ہم دیکھیں گے کہ حدیث مبارکہ میں ہے یا کہ نہیں ہے۔ اگر حدیث مبارکہ میں مل جائے تو بہتر ہے، ورنہ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کو اس پر عمل ہے، اس پر کوئی
قول فعل ملتا ہے یا نہیں. تو یہاں دیکھیں قرآن پاک میں بھی ختم نبوت کی دلیل ہے، اس کے بعد حضور کی ذات میں بھی اس پر حدیث مبارکہ ہے، اور اس کے بعد صحابہ کرام اور امت مسلمہ کی اس بات پر اجماع ہے. اجماع بھی ایک تمام کا متفق ہونا اس بات پر کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جتنے بھی بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، یا صحابہ کرام تقریباً تمام کا، اور جتنے بڑے بڑے امت مسلمہ کے جو علماء گزرے ہیں، سب کا یہی ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق نے تو یہ دیکھیں واضح طور پر جنہوں نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو آپ نے ان کے دعویٰ داروں کے خلاف جہاد بھی کیا. تو یہ بات پکی مطلب ثابت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا. یہ بات آپ نے پکی اچھی طرح ذہن میں رکھنی ہے. اچھا، آگے درست جواب کا انتخاب کریں. مشق ہے، اس میں پہلے MCQs ہیں. رسالت کا لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا، پیروی کرنا، مشہور کرنا یا سیدھا رستہ دکھانا. تو یہ پیغام پہنچانا، یہ اس کا آنسر ہے. توحید کے بعد اہم ترین عقیدہ کیا ہے؟ رسالت، تقدیر، آخرت یا ایمان بالملائکہ. توحید کے بعد اہم ترین رکن پہلا توحید ہے اور دوسرا رسالت ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور اس کے بعد ہے جس پیغمبر پر دین کی تکمیل ہوئی وہ کون ہے؟ میں نے پہلے مطلب بڑی اچھی طرح کام پڑھ چکے، بلکہ یہ تو ہر مسلمان کو بنیادی چیزیں یہ پتہ ہی ہونی چاہیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن پر دین کی تبلیغ ہو چکی ہے. آگے تمام انبیاء کرام علیہ السلام امتیازات کے اعتبار سے فائق اور افضل ہستی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو سب سے افضل ہستی انبیاء کرام میں سے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیت جس پر آپ ہی کی انفرادیت ہے. صاحب کتاب، باقی لوگوں کی بھی کتابیں دی گئی تھیں. معصومیت، تمام انبیاء معصوم ہیں. واجب الاطاعت، جتنے بھی پہلے نبی آئے ہیں ان کی اطاعت واجب تھی اس وقت. اور آخری نبی ہونا یہ صرف حضور کی ذات میں ہے. تو یہی کریکٹ آنسر ہے. اچھا، آگے رسالت کا معنی و مفہوم بیان کریں. تو یہ ہم نے مطلب پہلے اچھی طریقے سے کیا بھی ہوا ہے، مزید ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو. یہاں سے اس کا آنسر شروع ہوگا. رسالت کا لغوی معنی پیغام رسانی، پیغام پہنچانا، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں. شریعت کی اصلاح میں کسی برگزیدہ اور منتخب کیے ہوئے بندے کو انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجنا رسالت کہلاتا ہے. تو یہاں تک اپنے اس کا شارٹ کویسچن نمبر 1 کا آنسر ہے. آگے شارٹ کویسچن نمبر 2، رسالت کی ضرورت و اہمیت کو واضح کریں. بیٹا شارٹ کویسچن نمبر 2 کا آنسر ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے. اسلام کے عقائد میں توحید کے بعد عقیدہ رسالت کا درجہ ہے. یہاں سے لے کر ہم یہاں تک اس کا شارٹ کویسچن نمبر 2 کا آنسر دیں گے. شارٹ کویسچن نمبر 3 ہے ختم نبوت کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ لکھیں. تو آئیے ہم اس کا یہ آنسر ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اس کا ہم کو صرف ترجمہ لکھنا ہے. تو آپ یہاں سے یہاں تک ترجمہ لکھیں گے. یہ شارٹ کویسچن نمبر 3 کا آنسر ہوگا. کویسچن نمبر 4 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی کوئی سی 2 خصوصیات لکھیں. تو آئیے ہم اس کا آنسر دیکھتے ہیں. تو شارٹ کویسچن نمبر 4 کا آنسر دیکھیں کہ کوئی خصوصیات آپ نے لکھنی سی. تو آپ ان میں سے کوئی 2 لکھ لیں، یعنی ایک یہ لکھ لیں اور ایک یہ لکھ لیں. اگر آپ یہ لکھتے ہیں تو اس میں ارشاد باری تعالیٰ کا ترجمہ بھی آپ ایڈ کریں گے. یا آگے 4 ہے تو ان چاروں میں سے کوئی آپ نے 2 لکھنی ہے. تو بہتر ہے کہ پہلی دونوں یاد کر لیں اور یہ زیادہ بہتر ہے. جی بیٹا آگے ہے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں. شارٹ کویسچن نمبر 5. تو آئیے اس کا آنسر دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. اس کا آنسر ہے یہ والا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا. تو آپ نے اس کا یہ حوالہ بھی ساتھ میں دے دینا ہے تاکہ ایک اچھا امپریشن پڑتا ہے چیکر پر، اور اس کے اچھے مارکس وہ کاٹنے کا کوئی جواز نہیں رہتا. ترجمہ آپ نے بالکل ٹھیک لکھنا ہوتا ہے. ترجمے میں آپ کوئی بھی لفظی غلطی اس کی کہا کہ کی غلطی نہیں کر سکتے. جس طرح لکھا ہوتا ہے بالکل اسی طرح ترجمہ لکھنا ہوتا ہے، کیونکہ چیکر کے سامنے ایک بک ہوتی ہے اور وہ بک سے چیک کرتا ہے. تو آپ نے بالکل ایسے ہی لکھنا اور ساتھ میں جامع ترمذی حدیث نمبر 2219 یہ بھی لکھ دینا ہے. بیٹا تفصیلی سوال ہیں، تفصیلی جواب دیں. رسالت کی خصوصیات تحریر کریں. یہ 1 اور 2 ہے. عقیدہ ختم نبوت پر روشنی ڈالیں. تو ہم ان دونوں کا آنسر دیکھتے ہیں. تو ہم تفصیلی سوال نمبر 1 کا آنسر یہاں سے سٹارٹ کریں گے. لانگ کویسچن نمبر 1 یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے اور ہم اس کو لے کے جائیں گے آگے یہاں تک کہ آج کے دن میں تمہارے یہ یہاں تک آئے گا مکمل. یہاں تک یہ لانگ کویسچن نمبر 1 ہے.
اور آگے لانگ فیچر نمبر 2 جو ختم نبوت کے بارے میں، وہ یہاں سے لے کر اس کو ہم یہاں تک آخر تک لے جائیں گے۔ یہ پیج نمبر آپ 15 اور 16 دونوں پیج پہ یہ لانگ